اور چوتھی قسم آپ کا وہ فعل ہے کہ جو کسی مجمل کا بیان بن جائے، کتاب اللہ کا مجمل ہو یا حدیث رسول کا، سنت رسول کا مجمل ہو۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل کسی مجمل کا بیان ہو، بالاتفاق وہ موجب، اگر وہ مجمل فرض کے درجے میں ہو، واجب کے درجے میں ہو، تو پھر آپ کا یہ فعل بھی موجب ہوگا، کیونکہ مجمل کا بیان ہے۔ جیسے کہ مسح علی الرأس کے بارے میں آیت مجمل ہے مقدار میں، وامسحوا برؤوسکم، سروں کا مسح کرو، تو سر کا مسح تو فرضیت تو ثابت ہو گئی، لیکن کتنی مقدار میں کرے، مقدار میں مجمل ہے۔ پھر دوسری روایت آ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توضأ ومسح بناصیتی، آپ نے وضو کیا اور پھر اپنے ناصیہ پر مسح کیا، چوتھائی سر پر مسح کیا۔ تو یہ جو فعل تھا آپ کا مسح کرنا، قول تو نہیں، یہ فعل ہے، لیکن یہ فعل اس مقدار مجمل کے لیے، کتاب اللہ کے لیے کیا بن گیا؟ بیان۔ اس لیے چوتھائی سر پر مسح کرنا فرض ہے، حالانکہ فعل ہے آپ کا۔ تو جو فعل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی مجمل کا بیان ہو، تو ہم اس مجمل کو دیکھیں گے، اگر وہ قطعی ہے، اگر وہ فرض کے درجے میں ہے، تو یہ بیان بھی، یہ فعل بھی آپ کا فرض ہوگا۔ اگر وہ وجوب کے درجے میں ہے تو آپ کا یہ فعل واجب ہوگا، اور اگر وہ سنت یا مباح یا مندوب کے درجے میں ہے تو آپ کا یہ فعل بھی سنت، مندوب اور مباح ہوگا۔ لہذا آپ کے یہ فعل بھی بالاتفاق وہی حکم رکھے گا جو مجمل کا ہے۔ ان چار کے علاوہ باقی جتنے بھی افعال ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ موجب ہے یا نہیں، اس میں آپ کی اقتداء واجب ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضرت یہ شوافع حضرات میں سے ہے، شیخ ابو بکر دقاق ہے اور امام غزالی رحمہ اللہ ہے، یہ حضرات کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال میں اقتداء نہیں کی جائے گی، بلکہ توقف واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ توقف واجب ہے، جب تک کہ کوئی دلیل قائم نہ ہو اس فعل کے مباح ہونے پر یا مندوب ہونے پر یا مسنون ہونے پر، کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ اگر دلیل قائم ہوگی تو پھر اس پر عمل کیا جائے گا کہ یہ افعال آپ کے ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جب خصوص آپ کے ساتھ خاص نہ ہونے پر دلیل قائم ہو جائے تو پھر اس میں اقتداء کی جائے گی۔ تو جب تک کوئی دلیل قائم نہ ہو، کیونکہ ہم یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے یہ جو فعل کیا ہے کس جہت سے کیا ہے، علی سبیل الوجوب کیا آپ نے، علی سبیل آپ نے کام ندب کے کیا، یا علی سبیل الاباحت کیا، آپ نے کس جہت پر، اس صفت پر اس کام کو کیا ہے، یہ جب تک معلوم نہ ہو اس وقت تک توقف واجب ہے۔ اس وقت تک کیا کیا جائے گا؟ توقف کیا جائے گا۔ جبکہ بعض حضرات نے کہا، جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ ہے اور ابو العباس ابن شریح، یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، مطلقاً آپ کے افعال کی اقتداء واجب ہے، جب تک کہ منع کرنے پر کوئی دلیل نہ ہو۔ آپ جو بھی فعل کریں گے ہم اسی فعل کو ادا کریں گے، اس کی اقتداء کریں گے، تو مطلقاً اقتداء اور پیروی واجب ہے۔ ہاں، جب کوئی دلیل دلالت کرے کہ یہ فعل آپ کے ساتھ خاص ہے، یا آپ سے سہون صادر ہوا، یا یہ آپ کے ساتھ تبعاً تھا، تو پھر اس میں اقتداء نہیں کریں گے۔ لیکن جب تک منع کرنے پر کوئی دلیل قائم نہ ہو، مطلقاً اقتداء اور پیروی واجب ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ صحیح قول ہمارا وہی ہے جو شیخ ابو بکر الرازی الجساس، شیخ ابو بکر جساس الرازی رحمہ اللہ نے اختیار کیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو افعال ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے اس کو اس جہت پر کیا ہے، علی سبیل الوجوب کیا ہے، تو پھر ہمارے لیے بھی ان کی اقتداء کرنا علی سبیل الوجوب، ان افعال کا کرنا ہم پر لازم ہے۔ اور جو آپ نے علی سبیل الاباحت کیا تو ہم پر بھی وہ علی سبیل الاباحت لازم ہے، ہم بھی ہمارے لیے بھی وہ مباح ہوگی۔ اگر وہ فعل آپ کے لیے مندوب ہوگی تو وہ ہمارے لیے بھی مندوب ہوگی۔
اس لیے ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو افعال معلوم ہے کہ آپ نے اس کو وجوب کے درجے میں کیا، اباحت کے درجے میں کیا یا ندب کے درجے میں کیا، تو ہمارے لیے بھی وہی فعل اسی درجے میں ہم اس کی اقتداء کریں گے وجوب کی۔ اگر آپ پر واجب تھا تو ہمارے لیے بھی واجب ہوگا، اگر آپ کے لیے مندوب تھا تو ہمارے لیے بھی مندوب ہوگا، اگر آپ کے لیے مباح تھا تو ہمارے لیے بھی مباح ہوگا۔ تو جو افعال ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے اس صفت پر کیے ہیں، ہمارے اوپر بھی لازم ہوئے کہ ہم بھی اس فعل کی اسی صفت پر ادا کر دیں، ہم پر اقتداء لازم، ہم پر اس صفت پر، اسی فعل پر، اسی صفت پر ان افعال کا کرنا ہم پر لازم ہے، اس میں اقتداء کریں گے اور اسی جہت پر اس کو واقع کریں گے۔ لیکن آپ کے جو افعال ہمیں معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں آپ نے یہ فعل کس جہت سے کیا ہے، کس صفت پر کیا، علی سبیل الوجوب کیا یا علی سبیل الندب کیا یا علی سبیل الاباحت کیا، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو جو ہمیں معلوم نہ ہو تو پھر ہم ان افعال کو، ہمارے لیے جائز ہے کہ پھر ہم ان افعال کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کے مراتب میں جو ادنا مرتبہ ہے اباحت کا، اس مرتبے پر ہم ان افعال کو ادا کریں گے، کیونکہ کم سے کم درجہ اباحت کا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کے جتنے بھی مراتب ہیں ان میں جو کم درجہ ہے اباحت، پھر ہمارے لیے ان افعال کا کرنا اباحت کے طریقے پر جائز ہے، کیونکہ یہ بات تو ہمیں قطعی طور پر معلوم ہے کہ آپ کا کوئی فعل حرام نہیں ہے، یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ آپ کے کوئی فعل مکروہ نہیں تھا۔ جب حرام اور مکروہ نہیں ہے تو آپ کے جتنے بھی افعال ہوں گے اس سے کم درجہ ان کا اباحت ہے، حرام کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جمہور مسلمین کے ہاں تمام مسلمانوں کے ہاں جمہور حضرات کے نزدیک انبیاء کبائر سے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کبائر سے معصوم ہوتے ہیں، اس لیے حرام کا ارتکاب، حرام فعل تو آپ کر نہیں سکتے۔ صغائر سے معصوم ہے یا نہیں؟ شارح کہتے ہیں کہ اشاعرہ اور معتزلہ، بعض اشاعرہ اور معتزلہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ سے صغائر کا ارتکاب ہو سکتا ہے، جبکہ جمہور حضرات کے نزدیک، جو ہمارے نزدیک بھی ہے، کہ آپ صغائر سے بھی معصوم ہے، صغائر سے بھی معصوم ہے، لہذا آپ کا کوئی فعل حرام اور مکروہ تو ہو نہیں سکتا، لہذا ہم آپ کے افعال کو ادنا درجے پر یعنی اباحت پر محمول کر کے اس فعل کی اقتداء کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقتداء اصل ہے، اقتداء اصل ہے، پیروی کرنا اصل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس لیے اصل تو اتباع اور اقتداء ہے اور وہ آپ کی اقتداء کی جائے گی، لہذا جو افعال معلوم ہے اسی صفت پر کریں گے، اور لیکن جو افعال معلوم نہیں ہے تو پھر ہم اس کو آپ کے افعال کے ادنا درجہ اباحت پر محمول کر کے ان افعال کو کریں گے، جب تک کہ کوئی خصوص پر دلیل قائم نہ ہو، جب تک کہ خصوص پر کوئی دلیل دلالت کرے، کوئی قرینہ پایا جائے کہ یہ افعال آپ کے ساتھ خاص ہے، پھر ہم اس کو نہیں کریں گے، لیکن جب تک کوئی قرینہ اور دلیل قائم نہ ہو تو آپ کے افعال کی اقتداء اور پیروی واجب ہے، کیونکہ اصل اتباع ہے تو اس کی پیروی واجب ہے، اور آپ کے افعال کو تامنا، مضبوطی سے پکڑنا واجب ہے۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کام اجتہاد کرنا تھا یا نہیں؟ جیسے باقی مجتہدین اجتہاد کرتے تھے، آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اجتہاد کرتے تھے؟ تو مصنف رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں افعال قولیہ کے ساتھ، آپ کے سنت قولیہ کے ساتھ، سنت فعلیہ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتہاد کے باب کو ذکر کر رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اجتہاد کے ذریعے سے بھی احکام مشروعہ کو اظہار کرتے تھے، ایسا احکام مشروعہ بیان کرتے تھے اجتہاد کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ اجتہاد کے ذریعے سے۔
اصلاً وحی کی 3 قسمیں ہیں، وحی کی 2 قسمیں ہیں، 3 نہیں، وحی کی 2 قسمیں ہیں۔ وحی یا ظاہری ہوگی یا وحی باطنی، وحی ظاہری ہوگی یا وحی باطنی ہوگی۔ جی پھر پڑھ لیں گے تو نہیں کریں گے۔ مشورہ جیب میں، مشورہ جیب میں۔ تو آپ کا اجتہاد نہ پڑے، تو ابھی کیا جلدی ہے، کہیں جانا ہے؟ دیکھو کتاب میں، والذی یتصل بالسنن افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ چیز کہ جو سنت قولیہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال ہیں۔ وہی 4 اقسام، اور یہ 4 قسمیں ہیں، مباح، مستحب، واجب اور فرض۔ وفیہا قسم آخر، اور اس میں ایک دوسری قسم ہے، وہو ذلت، اور وہ لغزش ہے، لیکنہ لیس من ھذا الباب، لیکن وہ اس باب یعنی اقتداء کے باب میں سے نہیں، فی شیء کچھ بھی، کسی بھی طرح سے، لأنہ لا یصلح للاقتداء، اس لیے کہ یہ لغزش، یہ ذلہ، یہ اقتداء کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ آگے کیا ہے؟ ہاں یخلو لا یخلو، ہاں لا ہونا چاہیے، کیونکہ نیچے شارح نے بھی لا لکھی ہے۔ ولا یخلو، اور یہ خالی نہیں ہونی چاہیے، کس سے خالی نہیں ہونے چاہیے؟ لا سے خالی نہیں ہونی چاہیے، یعنی یخلو بھی لا یخلو سے، لا سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ ولا یخلو، اور یہ لغزش جو ہے خالی نہیں ہوتی، عن الاقتران ببیان انہ ذلۃ، اس بات کے بیان سے، اس بات کے بیان کے ملنے سے کہ یہ لغزش ہے، اس بیان سے یہ خالی، اس بیان کے ملنے سے یہ خالی نہیں ہوتی، یعنی بیان اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ واختلف فی سائر افعالہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی افعال میں اختلاف کیا گیا۔ والصحیح ما قالہ الجساس، صحیح وہی ہے کہ جو شیخ ابو بکر الرازی الجساس نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا انما علمنا من افعال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال میں سے جو ہمیں معلوم ہے، جو ہم نے جان لیے، واقعا علی جہت، جو کسی جہت پر واقع ہے، یقتدی بہ، تو اس میں اقتداء کی جائے گی، فی ایقاعہ علی تلک الجہت، اسی جہت پر اس کے واقع کرنے میں آپ اس کی اقتداء کی جائے گی۔ وما لم نعلمہ علی ای جہت فعلہ، اور جو ہمیں معلوم نہیں کہ آپ نے ان کو کس جہت پر کیا ہے، فلنا، تو ہمارے لیے جائز ہے، فعلہ، اس کام کا کرنا، علی ادنی منازل افعالہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کے درجات میں کم درجے پر ہمارے لیے اس کام کا کرنا جائز ہے۔ وہو الاباحۃ، اور وہ ادنا درجہ وہ اباحت ہے۔ لأن الاتباع اصل، اس لیے کہ اتباع اصل ہے، فوجب التمسک بہ، اس لیے اس کے ساتھ استدلال کرنا واجب ہے، اس کو مضبوطی سے تامنا واجب ہے۔ حتی یقوم دلیل خصوصی ہی، یہاں تک کہ اس فعل کے خاص ہونے کی دلیل بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس فعل کے خاص ہونے کی دلیل قائم ہو جائے۔ بس یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا جی، بھائی کسی کو نہ بتاؤ۔